تھوڑی جی اپنی ذات کے ساتھ توجہ کریے، تھوڑی جی توجہ کریے، پتہ کریے وہ جنہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، جنہ کا یہ خیال ہے، جڑے اس چیز سے اگری رہے کہ رب ہے، بس اس نے تخلیق کر دیتا تے آخرت کا دن کوئی نہیں، قبر جو دوبارہ زندگی کوئی نہیں ملنی، انہاں دے اعمال دے اندر تے ساڈے اعمال دے اندر کوئی فرق ہے؟ بجے ساڈے اعمال بھی وہی ہون جہے ظلم وہ کر رہے ہیں، جنہ کا یہ نظریہ کہ دیہڑا ہی کوئی نہیں ہونا، تے جے اسی منن والے بھی اسی کیفیت دے اندر ہوئیے تے پھر انہاں تے ساڈے چ فرق کوئی نہ ہویا، چونکہ اسی مومن ہاں، اس چیز تے ایمان رکھنے ہاں کہ آخرت دا دن جڑا قائم ہونا ہے، تے پھر چاہیے ساڈے کردار دے اندر، ساڈے عمل دے اندر وہ چیز واضح ہوئے کہ وہ 2 نمبر پارٹی جڑے خدا دے اس طاقت دا انکار کیتی بیٹھے نے، اور جان سکن کہ انہاں دا جڑا عمل ہے یہ دسدا واقعی اپنی رب دی اس طاقت نہ تسلیم کرتے ہیں کہ آخرت دن دا وہ مالک ہے، آخرت دن دا مالک ہے، اجر دے دن دا مالک ہے، حساب دے دن دا وہ مالک ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں اگے کی آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہن پہلی چیز ساریاں تعریفاں رب العالمین دیاں، جس نے پیدا فرمایا تے لا وارث چھوڑیا نہیں، جی یہ صفت رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے، پھر حساب دے دن دا مالک بھی ہے، حساب دے دن دا مالک بھی ہے۔ اور قرآن دے لفظاں دا پورے قرآن کے اندر حسن ہے، وہ جڑا پہلا لفظ ہوندا ہے دوجا لفظ جڑا ہے وہ آپس کے اندر ملاپ کرتے ہیں، انہاں دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے۔ ان قرآن دے لفظ جڑے نا یہ حسن یہ ظاہر کر رہا ہے، یہ چیز اس دا ثبوت ہے، اس چیز دی دلیل ہے کہ رب دا قرآن واضح کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں دے واسطے جس نے پیدا فرما کے لا وارث نہیں چھوڑیا، جڑا ہر چیز نو جو بھی چیز پیدا فرمائی سو دی خوراک دا انتظام کر رہا ہے، جڑا رحمان بھی ہے تے جڑا رحیم بھی ہے تے جڑا حساب دے دن دا مالک ہے۔ ہن آ گئی کیفیت حضوری دی، حضوری دی کیفیت سمجھ رہے ہو؟ حضوری کی کیفیت جان دے ہو کی آقا علیہ السلام نے فرمایا؟ کریم فرماندے ہیں کہ اللہ دی عبادت انج کرو کہ جی میں تسی اپنے رب نے ویکھ رہے ہو۔ ایک مومن دے واسطے کیفیت احسان کس چیز کا ہے؟ حدیث طویل ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ کریم نے فرمایا رب دی عبادت اس طرح کرو کہ جی میں تسی اپنے رب نے ویکھ رہے ہو۔ اگر ایک کیفیت نہیں بنا سکتے، کم از کم ایک کیفیت ضرور رکھو جدو عبادت کرو کہ ساڈا رب سان ویکھ رہا ہے، ساڈا رب سان ویکھ لیا ہے۔ یہ حضوری دی کیفیت ہے کہ بندہ رب دی بارگاہ وچ حاضر ہے۔ کس طرح؟ امام الانبیاء علیہ غلاموں، بندہ کھڑا ہویا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور ان لفظاں غور کرنا ہے، بندہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑا اقرار کی پیا کردا ہے ساری تعریفاں اس پروردگار دیاں جڑا عالمین نے پیدا کرن والا ہے، جڑا رحمان بھی ہے، جڑا رحیم بھی ہے، جڑا آخرت دے دن دا حساب دے دن دا مالک بھی ہے۔ اس بندے نو پتہ چل گیا ساریاں تعریفاں دے واسطے نے، پتہ چلیا کہ مینوں پالن والا ہے، پتہ چلیا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، پھر پتہ چلیا کہ یوم حساب دا مالک ہے۔ ہن حضوری دی کیفیت ہے، بندہ حاضر خدمت پروردگارا، ہن غائب نہیں رہا، حاضر ہو گیا، کی پڑھے گا؟ اللہ ایسی تیری عبادت کرنے تیرے کوئی مدد کرنے، تیری عبادت کرنے تیری عبادت کرنے
یا اللہ تیرے کو ہی مدد طلب کرنے اے مقام حضوری ہے بندہ جان دیا ہے۔ پھر سنو پہلی چیز رحمان تے رحیم ہے، دوسری چیز حساب دے دن دا مالک ہے، قرآن دا حسن ہے کہ ایک کیفیت دس رہی ہے، لفظ قرآن دے واضح کر رہے نے پہلا رحم ہوئے گا بعد میں حساب ہوئے، پہلا رحم ہوئے گا الرحمن الرحیم، پہلا رحم فرماوے گا بہت رحم کرے گا، ساڑی سوچ جو بالا دار ہے، پھر ایسا رحم ہے جڑا کسے صورت کے اندر بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور جب بندے کفیت بنا لئے پروردگارہ تیری ہی طریقہ نے، تو ہی پالن والا ہے، تو ہی رحم کرن والا ہے، ہمیشہ رحم کرن والا ہے، بہت ہی رحم کرن والا ہے۔ اور بارگاہ کے اندر بندہ جو گیا کہ پروردگارہ ساریاں عبادتاں تیرے واسطے نے، کوئی بھی عبادت جلائے گا نہیں، صرف تو ہی ہے تیرے عبادت کرنے ہیں، تیرے کوئی مدد طلب کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے ان کی عرض کیتا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سن سدھے رستے سے چلا۔ ترے مانے جو مفسرین نے کی دینے، پہلا پروردگارہ سیدھا رستہ دکھا، دوسرا معنی پروردگارہ اس رستے سے چلا، تیسرا معنی پروردگارہ اس رستے دے قائم رکھ، اس رستے دے قائم رکھ۔ کی مطلب اللہ رستہ دکھا، اگر رستہ ویکھیا نہ ہوئے، بندے لاہور جانا ہے رستہ نہیں ویکھیا، کی خیال ہے پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ پھر چلا، جے چلے گا نہیں، رستہ ویکھیا ہے چلے گا نہیں، منزل تے پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ پھر اگے پروردگارہ جے رستہ وکھایا ہی چلایا ہی، قائم رہنے بھی تو بھی عطا فرما۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، مطلب کی بنیا؟ رب کی بارگاہ کے اندر بندہ حاضر ہو گیا، اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا، عرض کرتا ہے پروردگارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ عرض کر رہا پروردگارہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، تو ہی ہر چیز نو پالن والا ہے، ہمیشہ سے بہت رحم کرن والا ہے، حساب کے دن دا مالک ہے۔ پروردگارہ تیری اساں عبادت کرنے ہیں، تیری عبادت کرنے ہیں، تیرے کوئی مدد کرنے ہیں۔ پھر عرض کی تھی پروردگارہ سانو ہدایت رستے دے قائم رکھ، کی مطلب 20 مرتبہ حالی فرضاں دے اندر روز اسی پڑھنے ہیں، جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے پڑھتا کی ہے 20 مرتبہ روز فرضاں دے اندر سنتا دی بات نہیں کر رہا، وہ زیادہ ہو جائے گا، اگر نفل پڑھے تو زیادہ ہو جائے گا۔ حالی فرضاں دے وطراں دے اندر 20 مرتبہ بار بار ہون تو سا یہ سمجھنا ہے، بندہ گھروں آیا ہے، وضو کیتا ہے، لباس پاک پایا ہے، ارادہ کر کے رب کی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہے، حاضر ہو گئے، ہاتھ اٹھائے نے، تکبیر اولا کہہ دیتی ہے، رب العالمین کی بارگاہ دے اندر سوال کیا کرتا ہے، پروردگارہ تیری ہی طریقہ نے، مالک کریم تو ہی ہر چیز نو پالن والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور یوم حساب دا مالک بھی ہے۔ پروردگارہ تیری اساں عبادت کرنے ہاں، تیرے کو مدد طلب کرنے ہاں، اللہ سانو سیدھے رستے دے قائم فرما، سیدھے رستے دے، اے جڑا رستہ ہے اس دے اوتے قائم فرما۔ اے تیون چلن دی گل نہیں ہو رہی، اے تیون کی ہو رہا ہے ویکھن دی گل نہیں ہو رہی، جی آیا ہے ویکھیا تے تاں آیا ہے، جے جاندا سی چلیا تے تاں آیا ہے، ہن دعا کیے دعائے کر رہا پروردگارہ اے دے تے قائم رکھ، سبحان اللہ، اے دے تے اس رستے دے قائم رکھ۔ ہن بندہ نمازی بن جاوے، نمازی بنن تو بعد دل دے اندر جے فخر آ جاوے، تکبر آ جاوے کہ میں نماز پڑھی ہے،
میں حج کیتا ہے، میں روزے رکھے نے، میں عبادت کی تھی، میں کہا سجنا جے تو نماز پڑھی ہے، جن نے وقت عطا کیتا ہے، وقت کیتا ہے جی زمین تے پڑھی ہے، زمین بھی اللہ دیئے، جنہیں دن اوزا دیتے حرکت کر کے آیا ہو کنے دیتے نے، اللہ نے کی مطلب فخر تے ناز نہیں کرنا، ہر وقت اس دعا دے اندر رہنا پروردگارا ہمیشہ اس رستے تے قائم رکھ، ہمیشہ اس رستے تے قائم رکھ، تکبر نہ آوے، تکبر نہ آوے، عملہ تے غرور نہ ہوئے، کسے صورت دے اندر بھی عملہ تے غرور نہ ہوئے، جدوں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، سمجھی تیرے عمال برباد ہو گئے نے، تیرے منہ تے مارے جاون گے، امام الانبیاء دے غلاموں، اور بندے عرض کی تھی پروردگارا اس رستے تے قائم رکھ، اگے کی دعا کرتا ہے، کی دعا کرتا ہے، یا اللہ سن انعام یافتہ لوگاں دے رستے تے چلا، سبحان اللہ، اس رستے تے جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے، اس رستے تے جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے۔ انعام کدوں ہوندا ہے؟ جدوں معرفت حاصل ہو جائے، رب دی پچھان ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ رب وحدہ لا شریک ہے، اُدیاں ساریاں شاناں، اُدے سارے رتبے، اُدے سارے اسم ساڑی مطلب ساڑی سمجھ وچ نہیں ہوندے، اُدی شان ساڑی سمجھ وچ نہیں ہوندی، اگر جان جائیے پھر ہر عمل اُدی رضا دے واسطے ہوئے، جڑے جان گے جنہ سمجھیا انہاں دا ہر عمل صرف اُدی رضا دے واسطے، صرف اُدی رضا دے واسطے، اس کے اندر دنیا حاصل کرنا مقصد نہیں، اس کے اندر باو حاصل کرنا مقصد نہیں، وہ دنیا نو نہیں ویکھ دے، بس اللہ بھی رضا نو ویکھ دے نے، بس اللہ دی رضا نو ویکھ دے نے، فخر نہیں کر دے، ناز نہیں کر دے اپنے عملہ دے، جھکے رہنگے نے، پروردگارا انعمت علیہم، یا اللہ جنہ دے تیرا انعام ہویا ہے، اس رستے دے جلا دے جنہ دے تیرا انعام ہویا ہے، انعام دے واسطے اس مقام دے پہنچن واسطے رب دی معرفت ہونا ضروری ہے، اس رستے دے چلنا ضروری ہے، اس رستے دی خبر ہونا ضروری ہے، پھر اس رستے دے قائم رہنا ضروری ہے، پھر جدوں قائم رہندے نے، پھر دکھ آوے تاں قبول کر دے نے، خوشی آ جاوے تاں قبول کر دے نے، کیونکہ خوشی بھی رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، دکھ بھی وہی در ہویا یا سبحان اللہ۔ تے جگہ اگر تسی آکو محرم دا آخری دن چل رہا ہے، میں اس مہینے دی مناسبت نال اس دے ترجمے تفسیر نو اٹیچ کراں، حضرت امام علی مقام کربلا دی تردی دے اندر نے دکھ مصائب اتنے جنہاں نو اساں شمار کرنا چاہیے دے نہیں کر سکتے، اس صدمے نو برداشت کرنا کسے بندے عام دی